مبینہ. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی تھی فتح مکہ کی. پھر ہوا یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کچھ شرائط تھی، جن میں سے شرائط یہ تھی کہ جو مکے کے قبیلے والے ہیں تو آپس میں ان کے اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ خود ہی آپس میں ڈیل کریں گے، اور مدینے میں اگر جو قبائل ہیں ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ آپس میں ڈیل کریں گے. اور اگر مکے سے مدینے میں کسی قبیلے کی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ دونوں قبیلے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھیں گے. نہ مکے والے اس قبیلے کی مدد کریں گے اور نہ مدینے والے مسلمان اس قبیلے کی مدد کریں گے. جس قبیلے کا جھگڑا ہے وہ خود ڈیل کرے گا. ہوا یہ کہ مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ خزاعہ. تو بنو خزاعہ، تو اس قبیلے کے مکے کے ایک قبیلے ابو بکر نے جو ہے 30 افراد کو قتل کر دیا. اب جب قتل کیا تو اس قتل، حالانکہ معاہدہ یہ تھا کہ جب دو قبیلوں کا جھگڑا ہوا تو وہ بھی آپس میں لڑیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. لیکن مکے والوں نے اس قبیلے کا ساتھ دے کر صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا، خلاف ورزی کر دی کہ بھئی دو قبیلوں کا معاملہ یا خود کریں گے، ہم میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. تو جب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور مدینے میں جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس کے تقریباً 28 یا 30 افراد ہلاک ہو گئے. تو یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو یہ معاہدہ کیا تھا، تو اب وہاں مکے والوں نے ان کا ساتھ دے کر ہمارے بندوں کو قتل کر دیا ہے. یا رسول اللہ اب آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. اور تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10، بعض روایتوں میں 10 کا ہے، بعض میں 12,000 کا لشکر لے کر جو ہے مکہ فتح کرنے کے لیے آپ چل پڑے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو پھر اب ہم چلتے ہیں اس قبیلے کے ساتھ جو ہے ہم دیتے ہیں. تو اس وقت جب یہ لشکر جانے لگا تو اس لشکر کے جانے سے پہلے کفار کی طرف سے مکے سے ایک معاہدے صلح حدیبیہ کا معاہدہ یاد کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان جب مدینے آئے تو آئے تو ان کی بیٹی ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، یہ حضور کے نکاح میں تھی. تو جب وہ ملنے آئے اپنی بیٹی کے گھر پہ تو بیٹھنا چاہا حضور کے بستر پر، تو ان کی بیٹی جو تھی ام حبیبہ جو کہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے منع کر دیا. کہا کہ آپ میرے باپ تو ہوں گے لیکن آپ دشمن خدا ہیں، آپ دشمن رسول ہیں، میں آپ کو ان کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی. آپ ناپاک ہیں، یہ حدیث میں کہا لیکن آپ ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور یہ بستر پاک ہے. پاک تو کیا بلکہ یہ تو سب کو پاک کرنے والوں کا بستر ہے. تو وہ پھر کچھ دن وہاں رہ کر لوگوں سے مشورے کر کے حضور سے بھی مدد مانگی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس لوٹ گیا. اور پھر حضور اپنا یہ لشکر لے کر جب چلے تو کفار کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے. تو حضور نے مکے سے پہلے ایک مقام پر اس لشکر کا پڑاؤ کیا اور آپ نے ایک میسج دیا، جتنے بھی افراد ساتھ میں تھے 12,000 یا 10,000، حضور نے ایک میسج دیا کہ سب اپنے اپنے الگ خیمے لگائیں، خیمے الگ لگائیں گے، اور ہر خیمے کے اندر جو ہے وہ جو چولہا ہے، کھانے پکانے کے جو ساز و سامان ہے وہ الگ جلے گا، الگ چولہا جلے گا. اس کی حکمت یہ تھی کہ جو آگے آتی ہے کہ جب یہ 10,000 یا 12,000 وہاں خیمے لگے اور ہر خیمے میں آگ روشن ہوئی تو کفار کی طرف سے جو جاسوس آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے یہ تو بہت بڑی آگ لگائی ہوئی ہے، ایک وہ نہیں ہے، 10 یا 12,000 خیمے اور ہر خیمے میں آگ لگی ہے. تو ان کے دل میں یہ دہشت بیٹھ گئی کہ ان کا ارادہ بہت خطرناک ہے، ان کا ارادہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک وہ پوائنٹ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیمے